صلوات. رو کے کہتے تھے علی درد بٹانا میرا، رو کے کہتے تھے علی درد بٹانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. تم کو معلوم ہے دشمن ہے زمانہ میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. آپ کے ہونے سے اس گھر میں بڑی رونق تھی، دیکھ کر اب در و دیوار کو روئے گالی. بولو منظور ہے کیا، بولو منظور ہے کیا اشک بہانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. زخم گردن کے سبھی بھول چکا تھا میں تو، جتنی تکلیف ملی بھول چکا تھا میں تو. تازہ ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا پھر زخم پرانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. تم کو معلوم ہے زہرا میری طاقت تم ہو، میں ہوں مولا جہاں اور میری دولت تم ہو. آج لٹ جائے گا، آج لٹ جائے گا خوشیوں کا خزانہ میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. اب اکیلا ہوں پیغمبر بھی میرے ساتھ نہیں، تم نہیں ساتھ تو یہ گھر بھی میرے ساتھ نہیں. تم کو زینب کی قسم، تم کو زینب کی قسم ساتھ نبھانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. اب اکیلا ہوں پیغمبر بھی میرے ساتھ نہیں، تم نہیں ساتھ تو یہ گھر بھی میرے ساتھ نہیں. تم کو زینب کی قسم، تم کو زینب کی قسم ساتھ نبھانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. تم سے پہلے ہی میں دنیا سے گزر جاؤں گا، میرے حالات یہ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا. قبر میں ہوگا بہت، قبر میں ہوگا بہت جلد ٹھکانہ میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا. دل کو تھامے ہوئے عباس حسن اور جعفر، گریہ کرتے ہوئے فرماتے تھے مولا حیدر. غم کے سائے میں ہے عباس، غم
غم کے سائے میں ہے آباد ٹھکانہ میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا، فاطمہ ساتھ نہیں چھوڑ کے جانا میرا۔ بل محمد والے محمد صلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، سرے دربار روتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، کھڑے تھے ہم وہ سب
بیٹھے ہوئے تھے، ہماری سمت ہنس کر دیکھتے تھے، ہمارے سامنے دربار والے ہماری ماں کو جھوٹی کہہ رہے تھے، میں سچی ہوں یہی سمجھا رہی تھیں، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، چلے دربار سے جب ماں کو لے کے، اٹھانے سے قدم اٹھتے نہیں تھے، کمر اماں کی غم سے جھک چکی تھی، عجب حالت تھی ہم بتلائیں کیسے، سہارے سے بھی نہ چل پا رہی تھی، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، فدق کیوں نہ ملا جب ماں سے پوچھا، رہی خاموش کچھ بھی نہ بتایا، یہ لگتا تھا کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، کبھی اس حال میں نہ ماں کو دیکھا، بس آنسو آنکھ سے برسا رہی تھی، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، حسن پہ ایک دن ایسا بھی آیا، جو ماں نے ہاتھ سے چہرہ چھپایا، وہ کنفذ اور وہ رستے کا منظر، حسن نے کیسے زینب کو بتایا، تماچے پر تماچے کھا رہی تھی، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، نہ جانے کس طرح پیدل چلی ہیں، کبھی
جو سانس لی تو رو پڑی ہیں، شکستہ ہو چکا ہے پہلو ماں کا مجھے، اور ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مجھے محسن کا غم بتلا رہی تھی، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں۔ کہا بہنوں نے یہ بھائی سے ہائے، نہ جانے کتنے غم ماں نے اٹھائے، کہا ذیشان نے پھر رو کے زینب، وہ منظر کس طرح زینب بھلائے، میرے سر پر ردا پہنا رہی تھی، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، سند کے ٹکڑے چنتی جا رہی تھی، اور اماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، شہزادی کونین کی شہادت کا روز ہے، لہٰذا سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ ان کے دشمنوں پر آج زیادہ سے زیادہ تورہ اور لعنت بھیجی جائے، اور اس کے لیے بہترین دعا دعائے سلام قریش ہے، لہذا آغاز کلام میں ہی دعائے سلام قریش سے ہم ابتدا کریں گے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جن کے پاس موبائل میں یہ دعائے سلام قریش موجود ہے وہ اپنے پاس نکال لیں اور اس دعا کو میرے ساتھ تلاوت کیجیے گا۔ صنم قریش، صنم عربی زبان میں بت کو کہا جاتا ہے، صنم قریش یعنی قریش کے دو بت۔ اس دعا میں امیر المؤمنین نے کچھ لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ سیدھا سیدھا ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا اعتراض امیر کائنات پر جائے گا۔ امیر المؤمنین نے کس کس پر لعنت فرمائی ہے وہ آپ ترجمے میں سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دعا کا آغاز کروں، اس دعا کے حوالے سے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ اس دعا کی تاریخ اور اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز شب کے وقت مسجد کی طرف گیا، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر امیر المؤمنین نماز میں مصروف ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں اپنی عبادت چھوڑ کر مولا کی عبادت کو دیکھنے کے لیے وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا میں نے مولا سے ایسی ایسی دعائیں سنی جو میں نے آج سے پہلے نہیں سنی تھی۔ جب مولا نے نماز تمام کی تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سی دعا تھی؟ مولا نے کہا اس دعا کا نام دعائے صنم قریش ہے، اور اس کے بعد پھر مولا نے اس دعا کی فضیلت بیان فرمائی اور پہلے قسم کھائی۔ حالانکہ مولا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب بات میں وزن پیدا کرنا ہو۔ مولا کا کلام ہی ویسے ہی تمام کلاموں کا امام ہے، لیکن پھر بھی مولا نے قسم کھائی اور کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد اور علی کی جان ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھے تو اس کو ایسا ثواب حاصل ہوگا کہ گویا اس نے حضور کے ساتھ جنگ احد، جنگ بدر اور حنین اور تبوک میں رسول کے ساتھ جہاد کیا ہو۔ ایک بات
اور نہ صرف جہاد کیا ہو بلکہ رسول اللہ کے روبرو شہید ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے تو ایسا ہی ہے جیسے حضور کے ساتھ اس نے 100 حج اور 100 عمرے بجا لائے ہوں، 1000 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا، اور روز قیامت وہ رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ وہی ہو جو آل محمد کا ٹھکانہ ہے۔ امیر المومنین نے نسخہ بیان فرمایا جو اس دعا کو پڑھتا ہے ہمارے ساتھ وہ وہاں پر محشور ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، عذاب قبر سے اسے نجات دے گا، اور اس کی قبر میں ایک بہشت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جس سے وہ جنت کا مزہ اٹھا سکے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ایک کر کے کیا بیان کیا جائے، جس حاجت کے لیے بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اب اس دعا کی جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، جو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے گا، اور گروپ میں بھی جو ہے وہ یہ دعا آپ کو بھیج دی گئی ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ گروپ میں جو ہے وہ دیکھ لے اور پھر اس دعا کو ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعن صنمی قریش، اے اللہ قریش کے دونوں بتوں پر لعنت فرما، وجبتیہا وطاغوتیہا وافکیہا، اور دونوں جادوگروں پر، دونوں باغی شیطانوں پر اور الزام تراشنے والوں پر لعنت فرما، وابنیہما وابنتیہما، ان کے دونوں بیٹوں پر اور بیٹیوں پر لعنت فرما، الذین خالف امرک، انہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی، وانکر وحیک، تیری وحی کا انکار کیا، وجحد انعامک، تیری نعمتوں سے منہ پھیرا، وعصیا رسولک، تیرے رسول کی نافرمانی کی، وکلب دینک، تیرے دین کو برباد کیا، وحرف کتابک، اور تیری کتاب میں تحریف کی، وأحب أعداءك وجهد أعلاءك، اور انہوں نے تیرے دشمنوں سے محبت کی اور تیری نعمتوں کو ٹھکرا دیا، وعطل أحکامك، تیرے احکام کو معطل کیا، وابتلا فرائضك، تیرے فرائض کو باطل کیا، والغد فی آیاتک، اور تیری آیات کو جھٹلا دیا، وأعدی اولیاءک ووالی اعداءک، تیرے دوستوں سے دشمنی کی اور تیرے دشمنوں کو دوست رکھا، وخرب بلادک وافسد عبادک، اور تیرے شہروں کو خراب کیا، تیرے بندوں میں فساد پھیلایا، اللہم لعنہما، اے اللہ ان دونوں پر لعنت فرما، واتباعہما، ان دونوں کی پیروی کرنے والوں پر لعنت کر، واولیاءہما، ان دونوں کے دوستوں پر لعنت کر، واشیاءہما، اور ان کے پیروکاروں پر لعنت کر، ومحبیہما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے ان پر لعنت فرما، فقد اخرب بیت النبوہ، کیوں لعنت کر؟ کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو برباد کر دیا، وردم بابا، اور اس کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، ونقض السقفا والحق السماء بارضی، اس کی چھت کو توڑ ڈالا اور آسمان کو زمین سے ملا دیا، وعالیہ بسافل وظاہرہ بباطنی، واستأصل اہلا واباد انصارا وقتل اطفالا، انہوں نے تیرے ان دونوں نے بچوں کو قتل کیا، واخلیا منبر من وسیعہ، اور تیرے وسیع کو منبر سے ہٹا دیا، ووارث علمہ وجحد امامتہ واشرک بربہما، ان دونوں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، فعظم ذنبہما وخلدہما فی سقر، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، اللہم لعنہم بعدد کل منکر اتوہ، وحق اخفوہ، ومنبر علوہ، ومومن ارجوہ، ومنافق ولوہ، وولی آذوہ، وطرید آووہ، وصادق تردوہ، وکافر نصروہ، وامام قہروہ، وفرض غیروہ، واثر انکروہ، وشر آثروہ، ودم اراقوہ، وخیر بدلوہ، وکفر نصبوہ، وإرث غصبوه، وفيء اقتعوه، وسهت أكلوه، وخمس استحلوه، وباطل أسسوه، وجور بسطوه، ونفاق أسروه، وغدر أزمروه، وذل نشروه،
بشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعهد نكثوه وحلال حرموه وحرام أحلوه وبطن فتقوه وجنين نسقطوه وزلع دكوه وسك مزقوه وشمل بددوه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه وحكم كلبوه اللهم لعنهم بكل آية حرفوها وفريزة تركوها وسنة غيروها ورسوم منعوها وأحكام نتلوها وبيعة نكسوها ودعوى ابتلوها وبينة ننكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتكوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وشهادات كتموها ووصية زيهوها اللهم لعنهم في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائما سرمدا لا انقطاع لأمد ولا نفاد لعدد لعنا يبدو أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. 4 مرتبہ سب مل کر یہ جملہ پڑھیں گے. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگے. آخری مرتبہ سب مل کر اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين. صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلی علی محمد وآلِ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی علی محمد. سامعین محترم، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں شہزادی کونین مادر حسنین بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وآلہ محمد کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں.
اور بالخصوص جتنے سادات کرام تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں، امیر المؤمنین اور جناب زہرا کی تمام اولادوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ ناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی، باہر کوئی کھڑا ہوا ہے؟ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے؟ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی اور آخری مجلس اعزا ہے، اور جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ احزاب سے ہے۔ آیت کا نشان 33 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور سامعین محترم، اسی آیت کو پیش کرنے کے بعد میں نے اس آیت سے استدلال کیا اور آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان فرمایا تھا کہ جنہوں نے جناب سیدہ کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے جناب سیدہ کی گواہی کو جھٹلایا، انہوں نے صرف جناب سیدہ کی گواہی کو نہیں جھٹلایا بلکہ انہوں نے آیت تطہیر کو جھٹلایا ہے۔ اور آیت تطہیر کو جھٹلانا گویا پروردگار عالم کی ذات کو جھٹلانا ہے۔ چونکہ آخری گفتگو ہے لہٰذا تمام تر گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ تاریخ فدق اور خطبہ فدق، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں بیان فرمایا تھا کہ یہ فدق باغ نہیں بلکہ علاقہ تھا۔ اچھا دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے فدق، دراصل یہ لفظ فدق نہیں فدق ہے، ٹھیک ہے، فا کے اوپر زبر ہے، لیکن خیر یہ قاعدہ بھی ہے کہ جو چیز اتنی غلط مشہور ہو جائے کہ وہ عوام اس کو صحیح سمجھنے لگے تو پھر وہی رائج ہو جاتا ہے اور اسے ہی صحیح سمجھا جاتا ہے، لہٰذا فدق کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس علاقے کا نام فدق کیوں پڑا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فدق جناب نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا۔ انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا تھا، اس میں انہوں نے باغات لگائے تھے، انہوں نے اس زمین میں کھیتی باڑی کی تھی، اس وجہ سے اس علاقے کو کہا جاتا ہے فدق۔ اور یہ زرخیز زمین اتنی زرخیز تھی کہ جہاں دوسری زمینیں ایک دانہ دیا کرتی تھی وہاں یہ زمین ہزار ہزار دانے دیا کرتی تھی۔ اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ جناب سیدہ تک کس طریقے سے پہنچا اور یہ کیوں مکمل جناب سیدہ کا حق ہے، اس میں مسلمانوں کا حق کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو اصطلاح بیان فرمائی تھی، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جا کر جنگ لڑی، کچھ مال بچ گیا تو اب اس میں سے 20% جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے، 80% مسلمانوں کا ہے، وہ ان میں تقسیم ہوگا۔ لیکن مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا خون تو کیا پسینہ بھی نہ بہا ہو، بغیر کسی مشقت کے وہ پراپرٹی، وہ مال، وہ آمدنی ہاتھ آ گئی ہو، اب اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تلک وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا حق ہے، 100% رسول اللہ کا ہے۔ لہذا جب یہودی سازش کر رہے تھے اس علاقے میں بیٹھ کر امیر کائنات گئے، انہوں نے سرنڈر کیا اور یہ فدق کا علاقہ امیر المومنین کے حوالے کیا اور ایک تحریر حوالے کی۔ امیر المومنین وہ تحریر رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، تحریر رسول اللہ کے پاس پہنچی، جبرائیل نے آسمان کو چھوڑا اور آیت لے کر آ گئے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے حبیب قرابت داروں کو حق دے دیجیے۔ رسول اللہ نے سوال کیا یہ قرابت دار کون ہے؟ کہا اس سے مراد آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ رسول اللہ نے تحریر اٹھائی، تحریر کے نیچے لکھا کہ یہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف یہ ملکیت فاطمہ کے نام کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کے پاس آ گئی یہ ملکیت، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جناب سیدہ کے پاس کب تک رہی؟ 7 ہجری کا کچھ حصہ، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری اور 11ویں ہجری کے ابتدا کے 2 مہینے یہ جناب سیدہ کے پاس ملکیت رہی۔ اس کی ملکیت اور اس کی آمدنی کتنی تھی؟ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مختلف ممالک میں کھجور یہیں سے جایا کرتی تھی جناب سیدہ کے اس علاقے سے، اور کتنی کھجوریں برآمد ہوتی تھی ہر سال؟
سالانہ کھجوریں 8 لاکھ کلو 4000 اونٹوں پر یہ کھجوریں لاد کر لے جائی جاتی تھی، ہر اونٹ پر 200 کلو. اب آپ حساب لگا لیں 8 لاکھ کلو یہ کھجوریں برآمد کی جاتی تھی. اب سوچیے کتنی آمدنی ہوگی. اور آج کے حساب سے جو علماء بیان کرتے ہیں 24,000 یا 70,000 دینار یہ اس زمانے میں فدق کی ملکیت تھی. اب آپ سوچیے کہ کتنی آمدنی ہوگی اس کی. آج کے زمانے کے حساب سے 3 لاکھ گرام سونا یہ فدق کی ملکیت تھی. ٹھیک ہے، جناب سیدہ تک پہنچا اور 11ویں ہجری میں رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، یہ فدق لے لیا گیا. کچھ عمال رسول اللہ جناب سیدہ تک آئے اور کہا کہ بی بی آپ کے باغ میں ہم کام کر رہے تھے. انہوں نے ہٹا دیا اور قبضہ کر لیا. جناب سیدہ نے جب یہ سنا تو جناب سیدہ نے اپنے سر پر اپنے بابا کا امامہ رکھا. امام حسن، امام حسین، امیر المومنین جناب ام ایمن ان کو ساتھ لیا اور چلی ہیں دربار کی طرف. گئی ہیں تو صدر دروازے سے گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دروازہ حجرے سے بھی کھلتا تھا، بی بی وہاں سے نہیں گئی، صدر دروازے سے گئی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ رسول کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے. اور آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا کہ فدق تو ایک بہانہ تھا، دراصل فدق لینے کے لیے نہیں جانا تھا. دراصل امیر المومنین کا حق خلافت واپس دلوانا تھا، لہذا شہزادی کونین دربار میں گئی. جب دربار میں آئی تو بی بی نے کتنے مقدمے دائر کیے وہاں پر؟ 2 مقدمے دائر کیے. جزاکم اللہ، میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے ہیں آپ. 2 مقدمے دائر کیے. پہلا مقدمہ کس کا تھا؟ ملکیت کا تھا. اور دوسرا مقدمہ وراثت کا تھا. جزاکم اللہ. ایک ملکیت کا مقدمہ، ایک وراثت کا مقدمہ. ملکیت کا مقدمہ کیا ہے؟ یعنی ایک انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اگر کوئی شخص کسی چیز کو کسی کے نام کر دے اپنی زندگی میں تو اب اس کے مرنے کے بعد وہ چیز تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کا مالک بنا دیا آلریڈی. اب وہ کسی اور کی ملکیت میں نہیں جا سکتی. جناب سیدہ نے پہلے ملکیت کا دعویٰ کیا، یہ میری ملکیت ہے، میرے بابا نے تحریر لکھ کر دی تھی، میرے نام کی تھی، لاؤ میری ملکیت مجھے واپس کرو. انہوں نے گواہ مانگے. شہزادی نے امیر المومنین کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا. امام حسنین کو پیش کیا، دونوں کا انکار ہو گیا. جناب ام ایمن کا پیش کیا، گواہی قبول کی، لیکن کہا خاتون ہے، گواہی ادھوری ہے. اب شہزادی کے پاس گواہ نہیں تھا. اب بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کیا وراثت کا، کہ اچھا ملکیت نہیں دیتے بابا کی، مجھے مالک نہیں مانتے، وراثت تو دو گے، میں اپنے بابا کی وارثہ تو بنوں گی، لاؤ وراثت دے دو مجھے. اور وراثت کا میں نے آپ کو قانون بتایا تھا کہ بی بی اگر وراثت کا حق مانتی اور وہ وراثت دے دیتے تو بی بی کے حصے میں کتنا آنا تھا؟ 7 حصے. اور ایک حصہ جو بچتا 8واں حصہ وہ تمام زوجاؤں میں تقسیم کیا جاتا. یعنی 9 ازواج تھی، یہ 8واں حصہ تمام ازواج میں تقسیم ہوتا اور سب کو جو ہے وہ ایک ایک حصہ ملتا. اور شہزادی کے حصے میں 7 حصے آتے. انہوں نے وراثت کا بھی انکار کیا کہ ہم آپ کو وراثت بھی نہیں دیں گے. اور حدیث گڑھ دی. اور وہ حدیث کیا تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ ہم انبیاء کے گروہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں کسی کو. بی بی نے بدلے میں آیت پڑھی قرآن کی وورث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان وارث بنے داؤد کے، سلیمان بھی نبی داؤد بھی نبی. اور بی بی آیت پڑھتی رہی اور استدلال کرتی رہی. جب انہوں نے نہیں مانا اب بی بی نے یہاں سے خطبہ فدق کا آغاز کیا اور بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. اور بی بی نے ابتدا کی پروردگار عالم کی حمد سے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی جو ہے وہ ذہن میں گفتگو آ گئی ہوگی پوری سمٹ کر. بی بی نے گفتگو کا آغاز کیا اور بی بی نے کہا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی اور الہام جیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لہٰذا اس کا شکر ہے. اور پھر شہزادی نے نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ پروردگار عالم کی جتنی حمد کی جائے اتنی کم ہے. یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، جتنی حمد کی جائے اتنی کم ہے. کیوں؟ بی بی نے فرمایا کہ اس نے نعمتیں نازل کی، نعمتیں عطا کی، لیکن اس نے ہمیں بڑھ کر عطا کی نعمتیں، ہمیں دگنی نعمتیں عطا کی. مانگے بغیر جو ہے وہ دگنی نعمتیں عطا کرے. شاید شہزادی جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہی ہو، دیکھو بغیر مانگے وہ اتنا عطا کرتا ہے، تو اگر مانگ لو گے تو وہ کتنا عطا کر دیا کرے گا. لہٰذا سامعین محترم شہزادی نے نعمتوں کا فلسفہ سمجھایا، کہا کہ دیکھو اگر شکر کرتے جاؤ گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور اس کے بعد پھر شہزادی نے خوبصورت جو ہے وہ جملہ کہا. بی بی نے کہا کہ دیکھو پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس نے نعمتوں کو بھیجا تو نعمتوں کو سستا رکھا. سونا چاندی ہیرا یہ مہنگے ہیں، لیکن پروردگار عالم جانتا تھا کہ نمک ضرورت کی چیز ہے، اسے سستا رکھا. پانی ضرورت کی چیز ہے، اسے سستا رکھا. ہوا ضرورت کی چیز ہے، سانس لینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اسے مفت رکھ دیا. لہٰذا یہ پروردگار عالم کا کرم تھا. اور پھر بی بی نے اس کی خلقت کے بارے میں بیان کیا. کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خلق کرتا ہے تو بغیر اشیاء کے لیے خلق کرتا ہے. انسان بناتا ہے تو چیزوں کی مدد سے بناتا ہے. لکڑی ہوگی تو ممبر بنے گا، لوہا ہوگا تو مائک بنے گا، لیکن یہ پروردگار عالم ہے، کوئی شے نہیں ہوتی ہے پھر بھی وہ چیز بنا دیتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں مٹی دے دی جائے تو برتن بناتا ہے. وہ پروردگار عالم اگر اس کے پاس مٹی موجود ہو تو ہم جیسا انسان بناتا ہے. ہماری تصویریں بے جان ہیں، اس کی تصویریں بولتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے. یہ پروردگار عالم کی خلقت کا کمال بتایا. اس کے بعد یہاں تک کل گفتگو پہنچی تھی. اب بی بی نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ، گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، میرے ساتھ جڑ جائیے گا اور زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی چونکہ مصائب تفصیلی پڑھنے. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. بی بی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا محمد اللہ کا بندہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ بی بی نے کہا میرے بابا محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. بی بی خالی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ محمد اللہ کے رسول ہے،
یہ بی بی نے یہ کیوں کہا کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کوئی اس دربار میں اگر خاتون ہوتی تو وہ کہہ سکتی تھی نا اے بی بی صرف آپ کے بابا تھوڑی ہیں، ہمارے بھی بابا ہیں، ہم بھی آپ کی بہنیں ہیں، لیکن کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بابا، یہ بی بی نے خاص کیا ہے، میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہے۔ کسی خاتون نے اس دربار میں دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے بھی باپ محمد ہیں۔ کسی کا دعویٰ نہ کرنا بتا رہا ہے کہ جناب سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ تاریخ نے غلط لکھ دیا ہے کہ محمد کی 4 بیٹیاں تھیں۔ میں اچھا بتا بھی دوں کہ 4 بیٹیوں کا تصور کہاں سے آیا۔ وجہ یہ ہے کہ جناب ختیجہ جب رسول اللہ کے پاس آئی تھی عقد کر کے، تو جناب ختیجہ کی بہن کے یہاں یا جناب ختیجہ کے گھر میں 3 بیٹیاں اور بھی تھی جو یتیمہ تھی۔ جناب ختیجہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس وجہ سے تاریخ نے یہ غلط لکھ دیا کہ محمد کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ نے بیٹیوں کی طرح پالا ہوگا، لیکن تاریخ نے لکھ دیا محمد کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں۔ عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے جو بھائی ہیں، جو پیارے پیارے بھائی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا ماننا ہے کہ رسول اللہ کی اپنی سگی 4 بیٹیاں تھیں۔ چلیں مان لیتے ہیں رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن سامعین محترم ہم ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، 4 بیٹیاں ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن جب یہ مانیں گے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، جناب فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں ہیں، تو ساتھ میں کچھ اور بھی ماننا پڑے گا، اور وہ یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کی اور بیٹیاں تھیں۔ چلے مان لیا رسول اللہ کی اور بیٹیاں تھیں، لیکن رسول اللہ کھڑے صرف فاطمہ کے لیے ہوتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن رسول کھڑے صرف فاطمہ کے لیے ہوتے تھے۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن آیت تطہیر صرف فاطمہ کے لیے اتری ہے۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن آیت مودت فاطمہ کے لیے اتری ہے۔ رسول کی اور بیٹیاں ہوں گی لیکن میدان میں صرف فاطمہ گئی ہے، میدان مباہلہ میں صرف فاطمہ نے سامنا کیا ہے۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن صرف فاطمہ کی روٹی یا جنت تک گئی ہیں۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن جنت کا کھانا صرف فاطمہ کے لیے آیا تھا۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن ملائکہ صرف سیدہ کے دروازے پر آ کر سلام کرتے تھے۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن جبرائیل صرف فاطمہ کی چکی چلایا کرتے تھے۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن میکائیل صرف فاطمہ کے بچوں کا جھولا جھلاتے تھے۔ رسول کی اور بیٹیاں تھیں لیکن کائنات کا رسول صرف فاطمہ کے دروازے پر رک کر سلام کرتا تھا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اگر فاطمہ کی اور بیٹیاں مانو تب بھی وہ فاطمہ جیسی نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، سب سے بڑا عالم۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، انصاف کرنا، اپنی جھولیوں میں سنبھالنا، کائنات کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا عالم، جب اس کی باقی بیٹیاں فاطمہ جیسی نہیں تو کسی جاہل کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسی؟ کیسے مقابلہ ہوگا؟ لاکھ دنیا کسی کو صدیق بنا لے یا صدیقہ بنا لے، خدا کی قسم نہ کوئی علی کے مقابلے میں آ سکتا ہے نہ سیدہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر مان بھی لیں تو آپ کو یہ جناب سیدہ کا امتیاز ماننا پڑے گا کہ یہ سارے امتیازات صرف اور صرف جناب سیدہ کے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے۔ آگے جملے فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ بی بی نے کہا کہ پروردگار عالم نے میرے بابا کو مختار بنایا ہے، میرے بابا کو ابھی اس نے مبعوث نہیں کیا تھا لیکن اسے مصطفیٰ بنا دیا، یہ میرے بابا کا کمال ہے۔ اور بی بی نے اگلا جملہ فرمایا، کہا ابھی میرا بابا دنیا میں نہیں آیا تھا اور اس کا نام اللہ نے محمد رکھ دیا۔ دیکھیے سامعین محترم، انسانوں میں اور نبیوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں پہلے آتا ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا میں بعد میں آئے، اللہ نے پہلے نام محمد رکھ دیا۔ اور دیکھیے سامعین محترم، جو شہزادی نے فکرے فرمائے ہیں، بی بی کا یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو یہ نبی ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم دعویٰ کر دیتے ہیں، مسلمان آج دعویٰ کرتے ہیں نبی ہم جیسا، نبی کسی صورت ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بصارت ہم سے مختلف ہے، نبی کی سماعت ہم سے مختلف ہے، نبی کی گویائی ہم سے مختلف ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ نبی دیکھتا ہے، جو ہم نہیں سنتے وہ نبی سنتا ہے، جہاں تک ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے وہاں تک نبی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے۔ میں قرآن سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام، سب نے نام سنا ہے، 950 برس انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ 950 برس بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 7 لوگ، ٹھیک ہے؟ کتنے سارے مسلمان ہو گئے؟ 7 لوگ۔ زیادہ سے زیادہ اگر جو روایت ملتی وہ 70 لوگوں کی کہ 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ جب باقی لوگ ایمان نہیں لائے تو جناب نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے اب میں بد دعا کرتا ہوں، اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا، سب کو برباد کر دے، سب کو ختم کر دے۔ توجہ، کیوں جناب نوح علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جناب نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اگر کافر باقی رہ گئے تو ان کافروں کی نسل میں اور کافر آئیں گے، مزید کافر آتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک کو بھی باقی نہ رکھ۔ جناب نوح علیہ السلام کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نسلوں میں ایمان پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کی بصارت۔ نبی کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ نبی کہاں تک دیکھ رہا ہے؟
ان کی نسلوں میں ایمان کو دیکھ رہا ہے کہ ان کی نسلوں میں اور کافر آ جائیں گے. میری آواز آ رہی ہے آخر تک آپ لوگوں کو؟ جناب نوح علیہ السلام نے کہا پالنے والے ان کافروں کو برباد کر دے، کیونکہ اگر یہ زمین پر باقی رہ گئے تو ان کی نسلوں میں اور کافر آ جائیں گے. آپ انصاف سے بتائیے، ہمارے برابر میں جو بندہ بیٹھا ہو، ہم اس کے ایمان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کا ایمان کیسا ہے، یہ کیسا ہے، مومن ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے. لیکن نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی اس بندے کا فقط نہیں، نبی اس کی نسلوں میں جھانک کر اس بندوں کا ایمان بتا دیا کرتا ہے. یہی فرق ہے دیکھیے نبوت میں اور امامت میں، نبوت کی نگاہوں میں اور امامت کے ہاتھوں میں. نبی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو نسلوں میں ایمان بتاتا ہے، علی ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھاتے ہیں تو ذوالفقار ایمان بتایا کرتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد وآلہ. لہذا جناب نوح علیہ السلام نبی ہیں، جیسے ان کی بصارت ہماری بصارت نہیں ہے، وہ جہاں تک دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کی گویائی ہماری جیسی گویائی نہیں ہے، ہر صفت میں ہم مختلف ہیں نبیوں سے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا چکے تو پروردگار عالم نے کہا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. توجہ، جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے صحرا میں کھڑا ہوں، اس صحرا میں دور دور تک کوئی نہیں ہے. کہا ابراہیم آواز تو لگاؤ، تمہاری آواز قیامت تک پہنچانا ہمارا کام ہے، تم خالی صدا لگا دو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میں عالم اسلام جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے فریقین ہیں، ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج جو بھی حج پر جاتا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنتا ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور پھر مینا کے میدان میں جاتا ہے، پھر حج کرتا ہے. کون سی آواز؟ جناب ابراہیم کی آواز. کتنی پرانی آواز؟ 5000 سال پرانی آواز. مسلمان سن لیتا ہے، آواز پر لبیک کہتا ہے. بس یہی تو شکوہ ہے مسلمان سے کہ سننے پر آتا ہے تو جناب ابراہیم کی 5000 سال پرانی آواز سن لیتے، نہ سننے پر آئے تو 1400 برس پہلے غدیر کے میدان میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں مرتضیٰ کی آواز کو نہیں سنا کرتے ہیں. دری یا جزاکم اللہ، یا جزاکم اللہ. یہ پچھلا محلہ بھی اگر میرے ساتھ جڑ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. سامعین محترم، رسول اللہ اور ہم میں فرق ہے. ان کی بصارت الگ، ہماری بصارت الگ. ان کی گویائی الگ، ہماری گویائی الگ. ان کی سماعت بھی الگ ہے. جو وہ سنتے ہیں ہم نہیں سن سکتے. قرآن کا ہی واقعہ ہے. جناب سلیمان علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ چونٹیوں کا ایک جو ہے وہ لشکر جا رہا ہے وہاں سے. جناب سلیمان علیہ السلام رک گئے. چونٹیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچلتا ہوا چلا جائے. دیکھیے یہ چونٹیاں ہے، ایک وقت یہ ہے کہ سلیمان کے لیے کہہ رہی ہے کہ ان کا لشکر کچل نہ جائے، اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب علی وادی النمل سے گزرے تو چونٹیوں نے کہا تھا کہ باہر آ جاؤ، وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، سارے باہر آ جاؤ. تو جناب سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے. چونٹی نے کہا، جناب سلیمان نے سن لی. کوئی ہے ہم میں سے چونٹی کی آواز سنتا ہو؟ جناب سلیمان نے سنا. چونٹی کے سردار کو بلایا. وہ چونٹی کا سردار آیا. جناب سلیمان نے اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا بتا کون افضل ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ افضل تو آپ ہی ہیں، لیکن فضیلت میری یہ بھی ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ کے ہاتھوں پر کھڑی ہوں. توجہ، آپ افضل ہیں لیکن یہ میری فضیلت ہے کہ آپ کھڑے ہیں زمین پر، اور میری فضیلت یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر کھڑی ہوں، اس لحاظ سے میں افضل ہوں. اب دیکھیے سامعین محترم، انصاف کریے گا، یہ مسلمان کتنا بولا ہے. دیکھنے پر آتا ہے، ماننے پر آتا ہے تو سلیمان کے ہاتھوں پر چونٹی کی فضیلت کو مان لیتا ہے. نہ ماننے پر آئے تو مصطفیٰ کے دوش پر مرتضیٰ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فضیلت نہیں مانتا ہے. یہ ہے لا انصافی جسے ہم کہتے ہیں کہ عدل کا مظاہرہ نہیں کرتے. مانتے ہیں تو چونٹی کی فضیلت مانتے ہیں لیکن امیر المومنین کی فضیلت نہیں مانتے. تو سامعین محترم، جناب سیدہ نے دربار میں بتایا کہ دیکھو ہم تم جیسے نہیں ہیں، ہم الگ ہیں، تم الگ ہیں، ہمارا خاندان الگ ہے. بی بی نے توحید بیان کی. بس بات سمیٹ رہا ہوں میں. توحید بیان کی، رسالت بیان کی. رسالت کے بعد بی بی نے احکام شریعت کے فلسفے بیان کیے کہ نماز کیوں لازم ہوئی، روزہ کیوں لازم ہوا، حج کو اللہ نے کیوں واجب کیا، یہ سب بی بی نے بتایا. پھر بی بی نے قرآن کے فضائل بتائے. قرآن کے فضائل کے بعد بی بی نے امیر المومنین کی شجاعت بتائی. امیر المومنین کی شجاعت کے بعد بی بی نے پھر اپنے حق کا مطالبہ کیا. آپ نے غور کیا، پہلے توحید، پھر رسالت، پھر احکام شریعت، پھر قرآن، پھر امیر المومنین، پھر اپنے حق کا مطالبہ. شاید بی بی سمجھانا چاہ رہی ہو فاطمہ کا حق اسی کو سمجھ آئے گا جسے پورا دین سمجھ میں آئے گا. لہٰذا سامعین محترم، بی بی نے آخر میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کیا. اور سامعین محترم، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی نے بی بی کا دربار میں ساتھ نہیں دیا. ہر ایک بی بی کا ساتھ دینے سے انکار کر رہا تھا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. بی بی نے ایک ایک کو پکارا. جب کوئی نہیں آیا تو بی بی نے کہا اب قیامت میں ملاقات ہوگی، اب میں اپنا مقدمہ پروردگار عالم کے سامنے پیش کروں گی. اس وقت تم مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکو گے، کیونکہ اس وقت وہ زعیم محمد
جو گواہ ہوگا میرا بابا محمد ہوگا، وہ گواہی دے گا۔ پھر کس میں ہمت ہوگی کہ حشر کی عدالت ہو اور پروردگار عالم جیسا فیصلہ کرنے والا ہو، محمد جیسا گواہ ہو، پھر کس میں ہمت ہے کہ سیدہ کو جھٹلائے۔ لہٰذا سامعین محترم، بی بی نے اس خطبے میں اپنے احسان بتائے۔ ایک روایت سن لیجئے، یہی پیغام ہو جائے گا اور میں منزل مصائب پر یہیں سے چلا جاؤں گا۔ جناب سیدہ نے اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے اور لوگوں پر احسان پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کل بھی ایک روایت عرض کی تھی، آج بھی ایک روایت سن لیجیے۔ یہ ایک روایت شاید گھر کی کسی مجلس میں پڑھی ہوگی، لیکن جو ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ بنی سلیم ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک بدو اعرابی، کسے کہتے ہیں؟ جاہل انسان ہے، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے اور کافر ہے، توجہ۔ وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک صحرا سے، اس کے سامنے سے ایک گو گزری۔ گو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے گو؟ چپکلی نما ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اسے گو کہتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں سوسمار اور عربی زبان میں کہتے ہیں زب، زواد اور با، ٹھیک ہے۔ یہ پرانے زمانے میں اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس پر رسی باندھتے تھے اور اسے پھینکتے تھے، یہ دیوار پہ جا کر چپک جایا کرتی تھی۔ یہ جو جتنے چور اچکے ہوتے تھے یہ اس کو جو ہے وہ اس کی مدد سے دیواریں پھلانگ جایا کرتے تھے، یہ اس کا کام تھا اس جانور کا۔ تو یہ گو جو ہے وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس بدو نے دیکھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر اپنی آستین میں ڈال لیا اور آستین میں ڈال کر چلا ہے شہر کی طرف۔ شہر میں جیسے ہی پہنچا تو نگاہ پڑی ہے مسجد پر۔ مسجد میں دیکھا رسول اللہ کو، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آیا مسجد میں، مسجد کے دروازے پر آ کر کہتا ہے یا محمد۔ اب دیکھیے رسول اللہ کا اخلاق تھا، روایتوں میں بیان ہوا کہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا، رسول اللہ کو جب بھی کوئی کہتا تھا یا محمد تو رسول اللہ سامنے سے پلٹ کر کہتے تھے یا محمد۔ اگر کوئی کہتا تھا یا احمد تو رسول اللہ کہتے تھے یا احمد۔ کوئی کہے یا ابو القاسم تو رسول اللہ کہتے تھے یا ابو القاسم۔ لیکن اگر کوئی سامنے سے کہتے یا رسول اللہ تو کہتے تھے لبیک۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا۔ اس نے اگر کہا یا محمد، رسول اللہ نے اخلاقاً کہا یا محمد۔ کہا انت ساحر الکذاب الذی ما ازلت الخضرا، کہا آپ جادوگر ہیں، رسول اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ جادوگر ہیں، صرف جھوٹے نہیں، کذاب، سب سے بڑے جھوٹے ہیں، الذی ما ازلت الخضرا، اور اتنے بڑے آپ جھوٹے ہیں کہ آسمان نے اتنے بڑے جھوٹے پر آج تک سایہ نہیں کیا، اتنی بڑی توہین کی۔ اب ظاہر ہے جو وہاں پر اصحاب بیٹھے ہوں گے ان سے ظاہر ہے رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی۔ ایک صاحب ان میں بڑے جذباتی تھے، وہ اٹھ گئے اور اس نے فوراً اپنی تلوار کو کھینچ لیا۔ اب دیکھیے کون ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا ممبر سے کیونکہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے، لہٰذا میں نام نہیں لے سکتا۔ ہاں اشارہ کر سکتا ہوں، اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں، یہ وہ حضرت تھے کہ جہاں تلوار نہیں نکالنی ہوتی ہے وہاں نکال لیتے ہیں اور جہاں نکالنی ہوتی ہے وہاں بھاگ جایا کرتے ہیں، یہ وہ حضرت تھے۔ لہٰذا جیسے ہی اٹھے بڑے جذبات میں اپنی تلوار نکالی، آگے بڑھنا چاہتے تھے، رسول اللہ نے کہا چلو پیچھے بیٹھ جاؤ، رسول اللہ نے بٹھا دیا، یہ جا کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور رسول اللہ نے کہا یا اخا بنی سلیم اہٰذا تفعل العرب، او میرے بنی سلیم کے بھائی، کیا عرب یہی کرتے ہیں؟ عرب کا اخلاق یہ ہے، اخلاق دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے سے الزام لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کیا یہ اخلاق ہے عرب کا؟ عرب اسی طریقے سے الزام لگاتے ہیں، تم ہمیں ہماری محفل میں آ کر جھوٹا کہہ رہے ہو، ہمیں آسمانوں پر لوگ سچا کہتے ہیں، تم یہاں پر ہمیں جھوٹا کر کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ سارا آپ کا ڈھونگ ہے رچا ہوا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی وحی نہیں اترتی، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ الزام لگا رہے ہو، مجھ پر الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا اچھا چھوڑو سب، اسلم تسلم من النار، اسلام لے آؤ آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے، میں نے معاف کر دیا۔ کوئی خاندان ہے جو اتنا جلدی معاف کرتا ہے؟ پروردگار عالم کی صفت ہے نا سریع الرضا، بہت جلد راضی ہو جانے والا، اس صفت کے مظہر ہے یہ خاندان۔ لہذا رسول اللہ نے کہا اچھا اسلم تسلم من النار، اسلام لے آؤ آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں اور اسلام لاؤں؟ میں تو اسلام نہیں لاتا۔ اس کے بعد کہنے لگا اچھا آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنی آستین سے گو کو نکالا اور اس گو کو زمین پر پھینکا، کہا اگر یہ اسلام لے آئے، آپ اگر اسے کلمہ پڑھا دے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، آپ اسے پہلے کلمہ پڑھا کر بتائیں۔ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ جس کے ہاتھوں پر بے زبان کنکریاں بول پڑتی ہیں، اسے چیلنج کیا جا رہا ہے، کہا اسے کلمہ پڑھا کر بتائیں۔ وہ جیسے ہی گو کو پھینکا نا، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کے جملے کی اگر آپ سنبھال سکیں، جیسے ہی گو کو پھینکا نا وہ گو بھاگی دروازے کی طرف اور مسجد سے باہر جانا چاہتی تھی۔ ادھر اس نے رسول اللہ کو یہ چیلنج دیا، رسول اللہ نے فوراً وہیں پر بیٹھے بیٹھے آواز دی ایھا الذب اقبل الیہ، اے گو اے ذب ذرا واپس پلٹ کر آنا۔ وہ جانور جاتے جاتے واپس پلٹا اور رسول اللہ کے آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جانور ہے، بھاگ رہا تھا، جانور ہے بھاگ رہا تھا، لیکن اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ اگر محمد آواز دے تو آنا ہوتا ہے، بھاگنا نہیں ہوتا ہے۔
آ گیا واپس. اور روایت کے جملے ہیں کہ اپنی دونوں آنکھیں رسول اللہ کے چہرے پر مرکوز رکھی اور رسول اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. میں جملہ بدل کر کہتا ہوں کہ یہ دیکھ نہیں رہا, عبادت کر رہا ہے. کائنات کے رسول کا چہرہ دیکھ رہا ہے, عبادت ہو رہی ہے. رسول اللہ نے فوراً کہا ایھا الذئب من انا ومن تعبد, اے ذئب, اے گو, ذرا یہ بتا کہ میں کون ہوں اور تو کس کی عبادت کرتی ہے. پروردگار عالم نے گویا یہ طے کی, فوراً کلام کرنے لگی. کیا کہا سنیے, انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. نہیں سمجھے؟ شجرہ بھری محفل میں اسی کا بتایا جاتا ہے جس کا شجرہ محفوظ ہوتا ہے. کہا پورا شجرہ بتا دیا, 5 پشتے گنوائی. رسول اللہ نے کہا من تعبد, کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا انا اعبد الذی فلق الحبہ, اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے. اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, محمد کو اپنا حبیب بنایا. وہ بدو جو تھا بڑا شرمندہ ہوا, کہا ہم اس جانور سے بھی بدتر ہو گئے. یہ جانور آپ کا کلمہ پڑھتے, ہم کلمہ نہیں پڑھے. یا رسول اللہ مد یمینک, اپنا ہاتھ بڑھائیے, اسلام لانا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے ہاتھ بڑھا, ہاتھوں پر ہاتھ رکھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گیا. روایت کے جملے اسلم الاعرابی وحسن اسلامہ, اعرابی مسلمان ہوا. آگے راوی نے مجھے نہیں پتہ کیوں کہا, یہ صرف کہہ دیتا مسلمان ہوا, کہا مسلمان ہوا, اچھا مسلمان ہوا. کیوں کہا یہ؟ یعنی مسجد میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا کہ جو اسلام کے نام پر دھبا تھے. راوی نے کہا اسلام لایا لیکن اچھا مسلمان ہوا. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ مسلمان ہو گیا ہے, علم سورۃ من القرآن. اب چونکہ مسلمان ہو گیا ہے تو ذرا اسے جلدی جلدی سورہ سکھا دو قرآن کے. وہ بیٹھ گیا اور صحابی چونکہ عرب تھا لہذا سورہ سکھائے, اسے یاد ہو گئے. سورہ یاد ہوئے, وہ اٹھا اور رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے مجھے مسلمان بھی کیا اور یہ سورہ بھی سکھوائے, اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا ٹھہرو, بھائی کہا ہے تمہیں, کہا تھا نا یا آخا, بھائی کہا ہے, بھائی سے حاجت تو پوچھ لوں, کوئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا. میرے قبیلے میں 4000 افراد ہیں, 4000 افراد میں سب سے زیادہ تنگدست اور سب سے زیادہ محتاج میں ہوں. رسول اللہ نے کہا اچھا, کہا ٹھہرو ابھی انتظام کر دیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنا تنگدست ہوں کہ اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکتا, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, زیادہ راہ بھی نہیں ہے, درمیان میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اسے ایک ناکہ دے دے؟ سب خاموش رہے. کہا جو اسے یہاں ایک ناکہ دے دے میں اسے جنت میں ایک ناکہ دلوا دوں گا. رسول اللہ نے جنت کا ناکہ کہا ہے, یعنی صرف ناکہ نہیں ملے گا, جنت بھی ملے گی ساتھ میں. کہا میں اسے جنت کا ناکہ دلواؤں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ناکہ دے دیا. پھر رسول اللہ نے کہا کون ہے تم میں سے جو اسے تاج تقویٰ پہنائے؟ تاج عربی زبان میں امامے کو بھی کہا جاتا ہے. کہا جو اسے تاج پہنائے گا اللہ اسے تاج تقویٰ پہنا دے گا. اب کوئی اٹھے نہ اٹھے, امام المتقین اٹھ گئے, اپنا امامہ اتارا, اس کے سر پر رکھ دیا. رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اسے زیادہ راہ فراہم کرے, راستے کا کھانے پینے کا سامان, اتنے پیسے دے دے کہ گھر پہنچ جائے. جو اسے زیادہ راہ دے گا اللہ اسے زیادہ تقویٰ دے گا. فضیلت سنیے گا ایک مومن کی مدد کرنے سے ہوتا کیا ہے. کہا جو اسے زیادہ راہ دے دے اللہ زیادہ تقویٰ دے گا. تو کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ زیادہ تقویٰ کیا ہے؟ اب دیکھیے میں یہاں پر رک کر کہہ رہا ہوں ایک جملہ. شیعہ وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے پیدائش سے لے کر, بلکہ پیدائش سے قبل سے لے کر مرنے کے بعد تک کے احکام بتائے ہیں. جب ایک انسان کی جان کنی ہو رہی ہوتی ہے اور جان نکل رہی ہوتی ہے تو شریعت نے احکام بتائے کہ جو اس کے قریب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قبلہ رخ کر دیں, اس کے سرانے میں کھڑے ہو کر کچھ سورے پڑھیں, سورہ یاسین, سورہ صافات, آیت الکرسی, یہ پڑھیں. اسے جنت کی بشارت دیتے رہے, چاہے آپ کو پتا ہو جیسا بھی ہے, چاہے آپ کو پتا ہو کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, جنت کی بشارت دو, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تم جنت میں جاؤ گے. کیوں؟ آخری وقت میں اگر جنت کی بشارت ملے تو انسان کو سکون ملتا ہے کہ میرا اختتام اچھے جو ہے وہ مرحلے پر ہو رہا ہے. اور کہا کہ اسلام نے ذمہ داری لگائی کہ آخری وقت میں ذمہ داری ہے تمہاری کہ اپنے بھائی کو لا الہ الا اللہ پڑھواتے رہو, کیونکہ جس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہو گیا وہ فلاح پا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اب سنیے وہی روایت, رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ زیادہ تقویٰ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا زیادہ تقویٰ یہ جو اسے زیادہ راہ دے گا اسے اللہ زیادہ تقویٰ دے گا. زیادہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں تمہارے پاس کوئی کلمہ پڑھانے والا نہ ہوا اللہ خود تمہاری زبان پر کلمے کو جاری کر دے گا. یہ ہے زیادہ تقویٰ, ایک مومن کی مدد کرنے کا مقام. کہا زیادہ تقویٰ یہ ہے اللہ تمہاری زبان پر خود کلمہ جاری کرے گا. ٹھیک ہے. اب جناب سلمان اٹھ گئے. جناب سلمان اٹھے اور جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں اسے زیادہ راہ دوں گا, میں رستے کا سامان دوں گا. رسول اللہ جانتے تھے کہ سلمان کے پاس کچھ ہے نہیں. سلمان کہاں سے دو گے؟ کہ یا رسول اللہ اگرچہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ٹھہریے کہیں سے لے کر آتا ہوں پھر مدد کر دیتا ہوں. پیغام ہے, آپ مدد نہیں کر سکتے, آپ کسی کو جانتے ہو, آپ لے کر مدد کر سکتے, کر دیں مدد. جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے میں آتا ہوں.
जनाब सलमान मुख्तलिफ दरवाज़ों पर गए, लेकिन सबसे मायूस हुए। वापसी में आते आते उस दरवाजे पर नज़र पड़ गई जो दरवाज़ा सबको अता करता है, जो कायनात को अता किया करता है। दरवाज़ा फ़ातिमा पर नज़र पड़ी। जनाब सलमान आए, दरवाजे पर दस्तक दी। अभी दरवाजे पर दस्तक हुई है, बीबी ने दरवाज़ा नहीं खोला है। अंदर से आवाज़ आई, सलमान कहो कैसे आना हुआ है। अभी बीबी ने नहीं देखा है, सलमान कैसे आना हुआ। कहा बीबी ये माजरा है, मैंने ज़्यादा राह देने का वादा किया है, अगर आपके पास कुछ है तो दे दें। बीबी ने कहा सलमान कद इस्तरब फी शिद्दतिल जू, सलमान तुम दरवाजे पर तो आ गए हो, लेकिन तुम ये भी तो जानते हो कि हमारे घर में 3 दिन से फाका है और हसन और हुसैन भूख की शिद्दत से बिलक रहे हैं और बीमार पड़े, फिर भी तुम दरवाजे पर आए हो। जनाब सलमान चूँकि जानते थे ये वो दरवाज़ा है जो सबको अता किया करता है। कहा अच्छा बीबी कोई बात नहीं है। जनाब सलमान वापस होने लगे। जनाब सैयदा ने रोका, कहा सलमान ठहरो, अब दरवाजे पर खैर आ गया है तो खैर खाली नहीं जाएगा, हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, रुक जाओ। जनाब सलमान को रोक लिया गया। शहज़ादी कौनैन अंदर गई, तलाश किया कि घर में से कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ है नहीं। शहज़ादी कौनैन की निगाह पड़ी अपनी चादर पर। बीबी ने चादर उठाई और यकीन जानिए बीबी की चादर कई मरतबा बाज़ार में आई है, ठीक है, बिकने के लिए, और इसकी कई करामतें हैं। कोई मुसलमान हुआ, अभी आखिर में एक और रिवायत अर्ज़ करूँगा। जनाबे सलमान को चादर दी, सलमान जाओ इसे गिरवी रखो या फ़रोख्त करो और इसके लिए ज़्यादा राह का इंतज़ाम करो। जनाब सलमान गए, वापसी खजूर और कुछ आटा लेकर आ गए। कभी भी ये मिला है। जनाब सैयदा ने लिया, खजूर को एक तरफ रखा, अपने हाथों से शहज़ादी ने रोटियां बनाई और बीबी ने वो दिया जनाब सलमान को, सलमान ले जाओ उसे दे दो। जनाब सलमान कहते हैं मुझे शर्म आने लगी कि बीबी भी तो भूखी है, हसन और हुसैन भी तो भूखे हैं, उनके घर में भी तो कुछ खाने के लिए नहीं है, बीबी एक रोटी आप रख लें। जनाब सैयदा ने कहा सलमान जिसके लिए इरादा किया था उसी को लेकर आओ। जनाब सलमान आए, रसूलुल्लाह के पास पहुँचे। रसूलुल्लाह ने कहा सलमान ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, सारा माजरा सुनाया। जनाब रसूलुल्लाह रोने लगे, कहा फातिमा के घर में फाके हैं। रसूलुल्लाह उठे, आए जनाब सैयदा के दरवाजे में। जैसे ही पहुँचे जनाब सैयदा के घर में, देखा, अब सुनिएगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन बिछौने पर सो रहे हैं। आपको कल बता चुका हूँ, जिस बिछौने पर सोते हैं उसी बिछौने में जानवर घास भी खाते हैं, उस बिछौने पर सो रहे हैं हसन और हुसैन। रसूलुल्लाह ने आकर देखा इमाम हसन और इमाम हुसैन शदीद बीमार है, बुखार है, भूख की वजह से बिलक रहे हैं। रसूलुल्लाह ने दोनों शहजादों को उठाया, सीने से लगाया, जानू पर बिठाया, एक जानू पर इमाम हसन, एक जानू पर इमाम हुसैन। उसके बाद जनाब सैयदा को बुलाया। जनाब सैयदा आई तो रसूलुल्लाह और रोने लगे, क्योंकि भूख की वजह से जनाब सैयदा की आंखें अंदर जा चुकी थी और चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। जनाब सैयदा को सामने बिठाया, अमीरुल मोमिनीन को आवाज़ दी, अली आए तो अमीरुल मोमिनीन की भी यही हालत है। अमीरुल मोमिनीन को भी बिठाया, अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठाया, कहा है अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, 3 दिन से भूखे हैं, तू इनके लिए कोई नेमत नाजिल कर और इन्हें रिज्क से पाक कर दे। आयत ततहीर वाली दुआ मांगी। शहज़ादी कौनैन वहाँ से उठी, अपने हुजरे में गई। शहज़ादी कौनैन ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज के बाद हाथों को उठाकर कहा, ए परवरदिगार आलम, परवरदिगारा तेरा हबीब मेरे घर में आया हुआ है, अगर यहाँ से बगैर कुछ खाए चला गया तो लोग क्या सोचेंगे, तेरा हबीब मेरे घर से बगैर खाए ना जाए। बस ये शहज़ादी का कहना था, क्योंकि शहज़ादी मलका है कायनात की, ये कह दे तो हो जाता है। शहज़ादी के कहने पर अल्लाह ने आसमान से खाना नाजिल किया, जन्नत से खाना आया। बीबी ने उस खाने को उठाया, रसूलुल्लाह के पास लेकर आई। या रसूलुल्लाह खाना आ गया। कहाँ से आया? कहा कि अल्लाह ने भेजा है। कहा कि जिस तरीके से मरियम के लिए भेजा करता था, क्योंकि तुम मरियम से अफजल हो, लिहाजा तुम्हारे लिए भी जन्नत से खाना आता है। ये रिवायत यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब एक और रिवायत सुन लें। मैंने क्या कहा, ये चादर की बरकत इतनी है कि इससे कई लोग मुसलमान हुए। एक रिवायत सुना दूँ। अल्लामा तालिब जौहरी साहब ये रिवायत पढ़ा करते थे, खुदा उनको गरी की रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो ये रिवायत पढ़ते थे, कहते जनाब सैयदा की चादर कई मरतबा बाज़ार में आई है। एक दफ़ा एक साइल जनाब सैयदा के दरवाज़े पर आया, दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा तवज्जो चाह रहा हूँ, यहीं से मसाइब पर जाना है। कहा कि बीबी कुछ अता कर दें। शहज़ादी कौनैन ने कहा कि घर में कुछ नहीं है। कभी भी बड़ी हसरत से आया हूँ, अगर कुछ अता कर सके। बीबी अंदर गई, अपनी चादर लेकर आई, हालांकि इस चादर पर पैबंद लगे हुए हैं। आई और इस फ़कीर के हाथ में चादर नहीं दी, क्योंकि बीबी जानती है हर एक इस चादर को मस नहीं कर सकता। दरवाजे के बाहर देखा जनाब सलमान बैठे हुए थे। सलमान इधर आओ। जी बीबी। सलमान ये चादर लो, बाज़ार में जाकर फ़रोख्त कर दो। जनाब सलमान ने चादर ली और गए बाज़ार में। जनाब सलमान ने चादर को इस तरीके से उठाया जैसे किसी बच्चे को उठाया जाता है। चादर को हाथों पे रखा, हाथों पर फैलाकर खड़े हुए। बेचने के लिए आए थे ना, तो बाज़ार में आवाज़ लगाते कि बेचनी है। जनाब सलमान ने आवाज़ नहीं लगाई। अल्लामा तालिब जौहरी यहाँ पर फ़िक्र करते हैं, कहते हैं कि आवाज़ इसलिए नहीं लगाई, जनाब सलमान सोच रहे थे किस मुँह से कहूँ कि सैयदा की चादर बेचने आया, कैसे कह दूँ। लिहाजा अपने हाथों पर ही चादर को रखा, रोते जाते हैं, कुछ कहते नहीं है। एक यहूदी आ गया। यहूदी ने कहा सलमान चादर बेचोगे? जनाब सलमान ने सर हिलाया।
وہ یہودی نے کہا سلمان ایک لمحہ دو، میں گھر سے صحیفے لے کر آؤں. دوڑتے ہوئے گیا، گھر سے صحیفے لے کر آیا. جیسے ہی آیا بیٹھ گیا، صحیفے کو کھولا، کبھی چادر کو دیکھتا ہے کبھی صحیفے کو دیکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ اللہ یہ وہی چادر ہے. صحیفے رکھ کر آیا، جناب سلمان سے کہتا ہے خریدوں گا چادر. جناب سلمان نے کہا لاؤ قیمت دو. کہا نہیں یہاں نہیں، مسجد میں سب کے سامنے تمہارے رسول کے سامنے چل کر خریدوں گا. آؤ مسجد میں. مسجد میں آیا، رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے. رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. رسول اللہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ نے کہا اسلام کیسے لائے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی. یا رسول اللہ میں نے اچھی طریقے سے پرکھا ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی کی چادر ہے، لہٰذا آپ ہی رسول ہیں، میں اسلام لاتا ہوں. مسلمان ہو گیا، روایت ختم ہو گئی. ایک جملہ رہ گیا اگر آپ محسوس کر سکیں. جناب سلمان نے کہا لاؤ اب تو قیمت دو، چادر خرید لو. وہ رو رو کر ایک جملہ کہتا ہے سلمان جب یہودی تھا تب چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، چادر کو کیسے ہاتھ لگا لوں. سامعین محترم انصاف سے بتانا، ذرا فیصلہ خود کرنا. آج شہادت کا دن ہے. جس بی بی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، کیا یہ حق تھا کہ اس بی بی کے دروازے پر آ کر لاتیں ماری جاتی؟ کیا یہ حق تھا کہ اس بی بی کے دروازے کو زور زور سے پیٹا جاتا؟ جس کی چادر کو مس نہ کر سکے، کیا یہ حق تھا کہ اس بی بی کو تماچے مارے جاتے، اس بی بی کا بازو شکستہ کر دیا جاتا؟ آزاداروں اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا. آج مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں آج جناب سیدہ کی شہادت کہوں یا علی کی مظلومیت کہوں. میرا مولا بڑا مظلوم ہے. سامعین محترم جانتے عزاداروں، میں روایت پڑھنا چاہتا تھا لیکن ابھی پڑھ دیتا ہوں. عزاداروں جناب سیدہ کو جب امیر المومنین لے کر گئے نا دفن کرنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں قبر میں ایک شخص میت کو لیتا ہے، ایک شخص میت کو دیتا ہے. امیر المومنین دیکھ رہے تھے حسن اور حسین چھوٹے ہیں اور کوئی محرم ہے نہیں، کسے دوں؟ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. امیر المومنین سمجھ گئے رسول اللہ ہے. عزاداروں جملہ سنبھالیے گا. امیر المومنین نے رسول اللہ کو میت دی اور کہا یا رسول اللہ لیجیے آپ کی امانت جو آپ نے مجھے دی تھی وہ واپس کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جس حالت میں آپ نے امانت دی تھی اب وہ حالت نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہے، آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. یا رسول اللہ بازو ٹوٹ چکا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے، اپنی صداؤں کو بلند کرنا. آج 12 امام یقیناً مجلس میں آئے ہوئے ہوں گے. رسول اللہ مجلس میں ہیں، امام حسین مجلس میں آئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کون ہماری ماں کا پرسہ دیتا ہے. جس سے بلند آواز سے رونا نہیں آتا، نگاہیں جھکاؤ، دل میں جتنا دم ہے اتنا بلند آواز سے رونا. آج ہماری ماں جا رہی ہے. بس عزادارو جانتے ہیں ایک اور روایت سن لیجئے. جب قبر بن گئی نا، امیر المومنین نے دیوار سے ٹیک لگایا اور حسن اور حسین کو کہا بیٹا حسن اور حسین گھر جاؤ. سب گھر چلے گئے. امام کا ایک صحابی ابن مسعود چاہنے والا امام کا بیٹھ گیا. کہ مولا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میرا دل نہیں کرتا کہ آپ کو یہاں اکیلا چھوڑوں. امام نے کہا اچھا بیٹھ جا. وہ کہتا ہے میں وہاں پر بیٹھ گیا. ابھی میں دیکھنے لگا امیر المومنین کو. کہا اتنی دیر میں امیر المومنین سر جھکا کر بیٹھے تھے. کہا آہستہ آہستہ علی کی ہچکیاں بننے لگی. علی ہچکیاں لے لے کر رونے لگے. کہا اس کے بعد علی کی سسکیاں بندی. کہا ایک مرحلہ آیا علی نے اپنا امامہ اتارا، دھاڑے مار مار کر زور سے رونے لگے. ابن مسعود نے ہاتھوں کو جوڑا مولا میں مانتا ہوں بڑا غم ہے لیکن مولا تھوڑا سا صبر کریں. امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا ابن مسعود اگر میری زوجہ طبعی موت چلی جاتی علی صبر کر لیتا، لیکن ارے میں نے دیکھا میری زوجہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی. میں نے دیکھا میری زوجہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. بس عزادارو شہزادی زخمی حالت میں ہے. سیدوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے مصائب پڑھ رہا ہوں. سیدہ زخمی حالت میں. کیسے زخمی ہے؟ چہرے پر تماچے کا نشان ہے، کانوں سے خون بہاتا، آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، پہلو شکستہ ہے. شہزادی بستر پر رہتی ہے. انصار کی عورتیں شہزادی سے ملنے آتی ہے. اگر محسوس کر سکے ایک دن امیر المومنین گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے نا، دیکھا جناب زینب 5 برس کی بچی ہے نا، اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر زاروں قطار رو رہی ہے. امیر المومنین سب دیکھ سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو روتا نہیں دیکھ سکتے. جو اولاد والے ہیں محسوس کریں گے. علی نے جا کر بیٹی کو سینے سے لگایا. کہا زینب میری بچی کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی انصار کی عورتیں آئی تھی ماں سے ملنے اور ابھی کہتے ہوئے جا رہی تھی کہ زہرا اتنی زخمی ہے کہ زہرا بچنے والی نہیں ہے. بابا وہ میری ماں کی مرنے کی خبر دے کر گئی ہے. بس عزادارو امیر المومنین نے کہا زینب صبر کرو. بس عزادارو علی مظلوم ہے نا. روایت سنیے، میں اس کے بعد وصیتیں پڑھتا ہوں. امیر المومنین ایک دن آئے گھر پر، دروازے پر دستک دی. جناب سیدہ ہر وقت بستر پر رہتی تھی، زخمی ہے نا، ہر وقت بستر پر ہے.
لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی شہزادی اٹھی، فضا جا رہی تھی، فضا ٹھہرو آج میں دروازہ کھولوں گی۔ جناب سیدہ بڑی دروازے کو کھولا، علی نے دیکھا سیدہ آپ کیوں آئی ہیں دروازے پر؟ کہا ہے علی میں نے سنا ہے اب آپ کو مدینہ میں کوئی سلام نہیں کرتا ہے، میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی رونا شروع ہو گئے۔ علی نے کہا زہرا اب مرحلہ اس سے آگے ہے، اب علی کسی کو سلام کرتا ہے، علی کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہیں دے، ہاں یہی حق ہے، آج شہادت کا دن ہے، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ بس عزادارو، شہزادی بستر پر ہے، امیر المومنین آئے، امیر المومنین سرانے بیٹھ گئے۔ امیر المومنین جیسے ہی ہے نا سیدہ رونے لگی، امیر المومنین نے شہزادی کی آنکھوں صاف کیے اور کہا اے سیدہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سیدہ نے کہا اے علی میں سوچ رہی ہوں میرے بعد آپ اکیلے رہ جائیں گے، میرے بعد آپ کا کیا ہوگا علی؟ علی رونے لگے۔ جناب سیدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، امیر المومنین کے آنسو صاف کیے، کچھ آنسو سینے پر ملتی ہیں، کچھ آنسو اپنے پہلو پر ملتی ہیں۔ علی نے کہا زہرا یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب سیدہ نے کہا ہے علی میرے بابا کی حدیث ہے مظلوم کے آنسو بیماروں کے لیے شفا ہوتے ہیں، یا علی آپ مظلوم ہیں، تیری زہرا بڑی بیمار ہے، مجھے پہلو میں بڑا دکھتا ہے، مجھے سینے میں بڑا دکھتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، ہاں جن کی صدائے بلند امام صادق دعائیں دے کر کہتے تھے پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ایسے سمجھ کر رہو کہ آج آخری مرتبہ سیدہ کی شہادت سن رہے ہو، بڑا گریہ کرو گے۔ بس عزادارو امیر المومنین موجود ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا اے علی اگر سیدہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو سیدہ کو معاف کر دینا۔ امیر المومنین رونے لگے، سیدہ آپ میری محسنہ ہیں، کیسے آپ سے کوتاہی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جناب سیدہ نے کہا اے علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ عزادارو ماں اگر زخمی بھی ہو، ماں کا پہلو شکستہ بھی ہو، بازو ٹوٹا ہوا بھی ہو، تب بھی بچوں کو نہیں بھولتی ہے۔ کہا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور اے علی میرا بیٹا حسن رات کو آرام سے سوتا ہے لیکن میرے حسین کو رات کو بڑی پیاس لگتی ہے، اے علی روزانہ حسین کے سرانے پانی ضرور رکھنا، ایسا نہ ہو حسین رات کو اٹھے پانی نہ ملے، ارے ماں کو بڑا یاد کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، مصائب ہو گئے لیکن عزادارو آج شہادت ہے نا، آج تو تفصیلی مصائب پڑھوں۔ بس عزادارو امیر المومنین کو وصیتیں کی اور امیر المومنین کو کہا کہ قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام دینا۔ جانتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں فاطمہ ہماری بھی روحانی ماں ہے، وہ کہتے ہیں جب مصائب پہ رونا ہے نا تو کہا کرو کہ اے ہماری ماں فاطمہ ہم آپ کو رو کر سلام پیش کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ بس عزادارو جناب سیدہ نے وصیت مکمل کی، امیر المومنین روتے روتے مسجد کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد سیدہ نے اپنے بچوں کو بلایا، حسن اور حسین آئے، حسن اور حسین کا لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے حسن اور حسین کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ عزاداروں یہ جملہ ایسے ہی سننے والا نہیں تھا، عزاداروں سیدہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ بچوں کو روانہ کیا، جاؤ میرے بچوں نانا کے روزے پر ماں کے لیے دعا کرو۔ دونوں بچے گئے، سیدہ نے گھر کا کام کیا، اسماء بنت امیس کو بلایا، اے اسماء میں نے گھر کا کام کر دیا ہے، اسماء میں نے 2 وقت کا کھانا بنا دیا ہے، اسماء جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا تمہاری شہزادی زندہ ہے، جب تسبیح بند ہو جائے سمجھ جانا گزر گئی ہے۔ تسبیح کی آواز آتی رہی، اسماء بنت امیس کہتی ہے، عزادارو جملہ سنبھالنا، اسماء بنت امیس کہتی ہے ایک وقت آیا کہ بی بی کی تسبیح کی آواز بند ہو گئی، اسماء بنت امیس رو کر کہتی ہے یا بنت المصطفیٰ یا بزعت الرسول، کوئی جواب نہیں آیا، یا راحت روح المصطفیٰ یا فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ اسماء رونے لگی، روتے روتے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مر گئی رسول کی بیٹی، مار دیا مسلمانوں نے، قتل کر دیا رسول کی بیٹی کو، 18 برس کی عمر میں چلی گئی رسول کی بیٹی۔ بس عزادارو اسماء رو رہی تھی، گھر کا دروازہ کھلا، حسن اور حسین داخل ہوئے، آئے، جناب اسماء نے کہا میرے بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو۔
بچوں نے کہا اسما آپ کو تو پتا ہے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، جب تک ہماری ماں ہمیں ہاتھوں سے نہیں کھلاتی ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اسما رونے لگی، بچے سمجھ گئے، دونوں بچوں نے عمامہ اتار کر پھینکا، دوڑ کر حجرے میں گئے، حسن ماں کے سینے سے لپٹ گئے، حسین ماں کے قدموں پر لپٹ گئے۔ حسن نے رو کر کہا کلمینی کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی من بدنی، اماں تیرا حسن آیا ہے، اماں حسن سے بات کر لو ورنہ میری روح نکل جائے گی۔ حسین ماں کے قدموں پر ہے، ماں کے قدموں کو چوم چوم کر کہتا ہے کلمینی کلمینی، اماں مجھ سے بات کرو، اماں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اماں اگر تم چلی گئی این یتصدع قلبی، اماں میرا جگر پڑ جائے گا، اماں حسین سے بات کر لو۔ بس عزادارو دونوں بچے رو دونوں بچے روتے روتے نانا کے مزار پر آئے، نانا ہم یتیم ہو گئے۔ وہاں سے بچے چلے ہیں مسجد کی طرف۔ عزادارو امام حسن بڑے بیٹے ہیں نا، امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے، عزادارو سنیں گے بڑا روئیں گے، علی اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں۔ امام حسن گئے اپنے بابا کو پشت سے گلے لگا لیا، پشت سے پکڑ لیا۔ امام حسن رو رہے تھے، علی نے کہا بیٹا حسن کیا ہوا؟ کہا بابا اماں چلی گئی، اب بابا اماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ روایت کے جملے ہیں فوقع علی وجہی، علی جیسا خیبر شکن منہ کے بل زمین پر گرا، کمر پر ہاتھ رکھا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا۔ عزادارو علی کہتے جاتے تھے زہرا میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو علی 18 برس کی فاطمہ کے لاشے تک کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، میرا دل کہتا ہے علی ویسے ہی پہنچے جیسے کربلا میں حسین اپنے کڑگل جوان کے لاشے پر پہنچے۔ علی آئے، میں نے سارے مسائل چھوڑے، غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی۔ عزادارو امیر المومنین نے دیکھا سارے بچے رو رہے ہیں، 2 روایتیں آخری، جیسے رونا ہو روئیے گا۔ دیکھا بچے رو رہے ہیں، علی آئے، بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں صبر کرنا، کیسی مظلومیت ہے، بچے کھل کر رو بھی نہیں سکتے۔ کہا بچوں ذرا آرام سے رونا، تمہاری ماں کی وصیت ہے، ایسا نہ ہو مدینے والے کو پتہ چل جائے، تمہاری ماں نے کہا تھا میرا جنازہ رات میں اٹھے گا۔ سارے بچے گھٹنوں پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے، سسکیاں بن رہی تھی لیکن آواز بلند نہیں کرتے۔ عزادارو غسل شروع ہوا، نہ جانے غسل کے درمیان کیا ہوا، علی جیسے خیبر شکن نے اپنا سر دیوار پر مارا، ماتم کرنا عزادارو، اپنا سر دیوار پر مارا، رونے لگے۔ زینب دوڑتے دوڑتے آئی، بابا کیا ہوا؟ اب تک ہمیں آہستہ رونے کا کہہ رہے تھے، بابا خود تیز کیوں روئے؟ علی نے کہا یا زینب رائی تو سواد اعلیٰ وجی فاطمہ، ارے میں نے دیکھا تمہاری ماں کے چہرے پر تماچے کا نشان، تمہاری ماں کی آنکھیں سرخ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس عزادارو آخری روایت ہے، جنازہ تیار ہوا، اس کے بعد آپ مرثیہ سنیں گے انشاءاللہ، یہیں بیٹھ کر روئیں گے۔ جنازہ تیار ہوا، علی نے آواز دیکھ کر کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا حسن و یا حسین تزودوا انکما، بچوں ماں کا آخری دیدار کرو، کل قیامت میں ملاقات ہوگی، ذرا سوچنا ماں کے سے بچے کیسے ودا ہوں گے، بڑا گریہ کریں گے آپ۔ جناب زینب آگے بڑھی، خود کو اپنی ماں پر گرا دیا، جناب ام کلثوم آئی، امام حسن مجتبی آئے، ماں پر گرا دیا۔ امیر المومنین کہنے لگے ارے سب آ گئے، میرا بچہ حسین کہاں ہے؟ اب جو علی نے دیکھا، عزادارو صدائیں بلند کرو، آخری جملہ ہے، دیکھا حسین رو رہے ہیں، کہا حسین ماں کے پاس کیوں نہیں آتے؟ کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی حسین نہیں جائے گا۔ عزادارو علی نے کہا حسین ماں سے ودا کرو۔ جناب امام حسین نے چوکھٹ پر ہاتھوں کو رکھا اور ایک جملہ کہا اماں اپنے حسین کو نہیں بلاتی، آج تیرا حسین غریب ہو گیا، بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ آئے، آجا حسین، حسین دوڑتے ہوئے آئے، اماں سے لپٹ گئے۔ عزادارو عاطف غیبی کی صدا آئی، اے علی حسین کو جدا کرو۔ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی۔ علی آگے بڑھے، آخری جملہ، علی آگے بڑھے، حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، بیٹا حسین گریہ نہ کرو، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا حسین، آپ کو آپ کی ماں کے جنازے پر پیار کیا گیا، گلے لگایا گیا، تسلی دی گئی، یہ آپ کا مقدر، اور کربلا میں وہ آپ کی 4 برس کی دکھیاری بیٹی جب آپ کے لاشے پر آئی، ارے کوئی تماچے مارتا ہے،
दरवाज़ा जब से गिरा है पहलू शिकस्ता हुआ है टूटी हुई पसलियाँ है शबीर सब जानता है तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने कपड़े बताती है माँ क्यों छोड़ जाती है माँ क्यों छोड़ जाती है माँ इस फिक्र में जाग जाना प्यासा न हो मेरा बेटा एहसास है मुझको अम्मा क्या प्यार होता है माँ का रातों को उठकर बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ क्यों छोड़ जाती है माँ क्यों छोड़ जाती है माँ ऐसा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया बेटा ये सामने था जब माँ ने खाया तमाचा अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती है क्यों छोड़ जाती है माँ क्यों छोड़ जाती है माँ जब से लगाता आना मुश्किल मुझको सुनाना जब हाथ देखा तुम्हारा कब जा
लोरी सुनाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। शबीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगी तुम भी, क्यों ऐसा कहती हो माँ, रहती नहीं माँ किसी की। अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। अम्मा क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। माने कहाँ फिर ये शबीर से, हर माँ तो आती नहीं लौट के। ऐ मेरे दिल मेरे नूरे नज़र, सारा ख्वाब तुमसे वादा है ये, जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, सीने से तुमको लगाएगी माँ। एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, रूह से कफन जब हटाया, शबीर ने माँ से पूछा, ज़ेरे कफन भी आवाज सुनकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। ज़हरा की तुलबत पे जाकर देखा ने ये अक्सर, शबीर लिपटे हुए हैं, कहते हैं अम्मा चलो घर। तुम जानती हो सोता हूँ मैं जब मुझको सुलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। जनाब सैयदा